رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتم الحجة والعمرة لله وقال الله عز وجل في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحاج والعمار وفد الله أو كما قال عليهم الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام اور عزیز ساتھیوں اور بالخصوص چند دن کے اندر اللہ کے گھر کے مہمان بننے والے معتمرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنا پیارا اور محبوب مذہب دے کر دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ سینکڑوں مذاہب دنیا کے اندر ہیں، اللہ نے اسلام کے لیے مجھے اور آپ کو چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مذہب کو بہت پسند بھی کرتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور اس اسلام کے چند اصول ہیں جس کو فرائض کہتے ہیں، آداب کہتے ہیں، احکام کہتے ہیں، جس کو پیارے رسول نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ بنیادی اصول اسلام کا یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا ایمان اللہ کی ذات سے ہو جائے، دنیا کی تمام ذات سے ہٹ جائے، دنیا کے تمام چیزوں کی ہونے والی ذات سے ہٹ جائے، بس اللہ سے ہونے والا یقین ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے۔ اور بے شمار انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، بے شمار ان کی شریعتیں رہی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سرفراز فرمایا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان کی شریعت پر عمل کرنی ہے۔ دوسرا جو ہے حکم جو ہے وہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ، نماز کی پابندی ہمارے اندر ہو۔ بے شمار احادیث اور پیارے رسول علیہ السلام نے نماز کے تعلق سے ارشاد فرمائی، اس میں سے ایک ہی حدیث اگر ہم لے لیں تو ہماری اپنی زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، نماز ایک ایسا دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے دین کو قائم نہیں کیا۔ تو اس کے لیے ہم ارادے اور نیتیں کریں کہ انشاءاللہ حج اور عمرہ تو ایک زندگی میں استطاعت کی بنیاد پر فرض ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو ہمارے اوپر حج اور عمرہ فرض ہے، لیکن اپنے مکان میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے اور روزانہ نماز 5 وقت کی پڑھنا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ تو جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ پھر تیسری چیز پیارے رسول نے فرمایا وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور یہ بھی اللہ کے اوامر میں سے ہے، جس نے بھی رمضان کا روزہ بلا کسی شرعی عذر کے، کوئی ایسا عذر جس کے روزے رکھنے پر اس کے جان پر خطرہ ہو، تو اس سچویشن اور صورت کے اندر آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، ورنہ معمولی بہانے سے روزہ چھوڑنے پر بھی پیارے رسول نے وعید فرمائی ہے۔ چوتھی چیز پیارے رسول نے فرمایا وَأَدُّوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اللہ نے مال دے رکھی ہے تو اس کی 40واں حصہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ زکوٰۃ دیں، تاکہ میری زندگی جیسا سکون کے ساتھ میں گزر رہی ہے، سوسائٹی میں، معاشرے میں جو لوگ غربت اور لاچار اور مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے بھی کچھ سہولیات فراہم ہو جائے، اسی لیے اللہ نے زکوٰۃ کا نظام بنایا۔ اس کو بھی ادا کرے، اور ادا نہ کرنے پر کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے بھی پکڑ ہوگی۔ پھر پیارے رسول نے فرمایا وَتَحَجُّ بَيْتُ اللَّهِ، کہ اللہ کے گھر کا حج بھی کرے۔ اس لیے مفسرین نے آیت کی روشنی کے اندر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کے اندر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس میں حج کو جانے آنے کی سہولت ہو، تمام تر ضرورتیں اس سے الحمدللہ حل ہو رہی ہو، تو ایسے صورت میں اس آدمی کا حج کرنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر 3 سے 4 لاکھ روپے اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے فیس لگائی جاتی ہے، ہم حج کر آئے ہیں، تو 4 سے 5 لاکھ روپے میری زندگی کے اندر ہیں، تو ایسے آدمی کو حج کرنا فرض ہے۔ اگر نہیں کرا، اسی حالت کے اندر ٹال مٹول کرتے ہوئے
پہلے میں ہمارا اما بابا کرا ڈالتا ہوں، بعد میں کرتا ہوں، پہلے اما بابا سر کے تاج، بعد ہمیں، اس کے بعد میں، پھر اس کے بعد ہیلے بہانے غریب بچے کی شادیاں کر ڈالنا، اور پھر اس کے بعد میں ایک ہیلا کیا حج کو جانا اس کے اب ضروری نہیں ہے، ایک یتیم بچی کی شادی کرا ڈالو، اس کے اوپر بھی ثواب مل جاتا ہے۔ ایک نئے نئے مسائل ہمارے اپنے سوسائٹی میں، معاشرے میں، لوگوں میں کریٹ ہو چکے ہیں، بنا لیے ہیں، جس کا اسلام سے کوئی اصول نہیں ہے۔ کھانے پینے کے طور طریقوں میں، اور پھر اس کے بعد میں اپنی معاشی زندگی میں، پھر اپنے گھریلو زندگی میں کبھی بھی ماں باپ کے سامنے ہم لوگ پیچھے نہیں رہتے، لیکن جب دین کا مسئلہ آ جاتا ہے، جبکہ میرے اوپر فرض ہے، ماں باپ کے اوپر فرض نہیں ہے، تو ہم سہارا بنا دیتے ہیں، نہیں پہلے ہمارا ماں بابا کو بھیج دوں، بعد میں جاتا ہوں۔ یہ جو مسئلہ ہم نے بنایا ہے، حالانکہ شریعت کے روح سے ایسا مسئلہ پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، سب سے پہلا فرض میرا ہے کہ میں حج کروں، عمرہ کروں، اجازت مانگ لے، امی جان، ابو جان میں جانا چاہتا ہوں، کہ آپ کی اجازت ہے؟ یعنی آپ جانا چاہتے ہیں، آپ جا کر آ جائیے، ورنہ آپ مجھے اجازت دیں، میں جا کر آؤں گا۔ تو اس انداز سے اگر ہمارا عمل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، ورنہ پیارے رسول نے کہا سارے سہولتیں موجود ہیں، پھر بھی وہ آدمی حج کو نہیں جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اسے مسلمان بن کر مرنے کا حق نہیں ہے، وہ یا تو یہودی بنے یا تو نصرانی بن کر دنیا سے چلے جائے۔ بڑی وعید پیارے رسول نے ارشاد فرمائی ہے۔ ہمارے یہاں پر مسائل زیادہ بنا لیتے ہیں، بھائی کو بچوں کے پورے شادیاں کر ڈالتا ہوں، مرد بچوں کو بزنس سیٹ کر ڈالتا ہوں، کس کی بھی ذمہ داری کھندے پو نہیں رکھ لیتا، سر پو نہیں رکھ لیتا، اس سے پہلے دنیا سے چلے گا تو کیا جواب ہم دے سکتے ہیں؟ مسائل بناتی، مستورات بھی بناتی، نہیں ہو جی پورا کا سیٹ کر ڈال کو، ان کی زندگی سیٹل کر ڈال کو، بعد ووش نہ کام ہے اس میں لگ جیں گے، کہتے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، اور کیا معلوم کہ ہم کب دنیا سے جانے والے ہیں۔ جب ہمارے اوپر فرض لاگو ہو گیا تو ہمارے اوپر اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹال مٹول بنا کر جتنے سال بھی ٹال مٹول بنا کر، اسے ہیلے بہانے بنا کر آدمی حج اور عمرے سے رکتا رہے گا، پیارے رسول نے کہا کہ اتنے سال کا گناہ اس کے سر کے اوپر لازم آئے گا۔ تو اس کے لیے ہم نیتیں، ارادے ہو، جیسے ہی مال اللہ نے مجھے دیا ہے، الحمدللہ میں جلد سے جلد نیت کروں گا، فریضہ حج اور فریضہ عمرے کو انشاءاللہ میں پورا کرنے والا بن جاؤں گا۔ اللہ کرے کہ ہم تمام کو اپنے مال پر نہیں، اپنے جائیداد پر نہیں، کیونکہ یہ سب چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا کتنی بھی جما لو، کتنی بھی رکھ لو، ایک وقت ضرور آئے گا کہ لوگ ہمارے مال سے تقسیم کر لیں گے، مال کو تقسیم کر لیں گے، آپس میں جھگڑیں گے، لیکن اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہم لوگ تقسیم کر دیں۔ ہماری ایک چھوٹی موٹی غلطی یہ ہوتی ہے، کیا بھئی کیا کی آستی ہے، بٹ کو چھوڑ ڈالو گے تو میں مریا تک کس کے بھی نام کو نہیں کرتا، تو مرے مت کہاں لے لگا کر لینا سو ہمارے نام کو، خبر میں گئے بعد میں لے لگا کو آرڈر سگنیچرز لے کر جانا، کیا پہلے ہی بیٹھ کر حق یہ ہے کہ ہم ان کے مسائل سامنے رکھ کر، علماء سے پوچھ کر پراپرٹی کو تقسیم کر کے اپنے ذمے بھی رکھ لیں، اور جتنی ذمے ہمارے آتا ہے اس پر ہم لوگ اللہ کے اوامر کو اور اللہ کے دین کے اوپر خرچ کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کرے کہ ہر ایک مالدار کو اللہ کے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ بڑی مبارک مجلس ہے۔ پہلے تو ایسا ماحول شہروں کے اندر ہوتا تھا، لوگ شہروں کے اندر حج اور عمرے کے لیے جاتے تھے۔ الحمدللہ اللہ نے تبلیغ اور دعوت کی محنت سے لوگوں کے اندر دین کی فکروں کی بنیاد پر اللہ نے آج قریوں سے بھی اللہ کے گھر کو بلانے کا ایک نظام تیار کر دیا ہے۔ ایک عمرے کی دعوت کے اندر ہم گئے تھے، دعا کے اندر، اسی ملباگل تعلق کے اندر، ایک عورت حج کو عمرے کی جانے کا ارادہ کیا، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، عورت کے اندر تمنا تھی کہ آپ کیسے عمرے کو جائیں گے، تو وہ عورت نے تقریباً 15-20 سال 40 بکریاں پالی، اور 40 بکریاں پال کر اس کو بیچ کر وہ عورت نے اللہ کے گھر کی حاضری کی توفیق مانگی۔ آج بھی ایسی مستورات ہیں جو اپنے مال کو قربان کر کر اللہ کے گھر کو پہنچنے کے اپنے اندر جذبات رکھتے ہیں۔ جب ایک عورت اپنے 40 بکریاں بیچ کر وہ اللہ کے گھر کو جانے کی سعادت حاصل کر سکتی ہے، کہ ہم مرد حضرات بھی نیت کریں اور ساری مستورات بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی مال پر توجہ نہیں دیں گے، دین پر اپنی زندگی کو ڈال کر اللہ کے اوامر کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہم تمام کو اللہ کے گھر کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ بارہا میں ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں، الحمدللہ ہمارے ہاں کے اب
چنک پلی کے حاجی صاحب اور ان کے ساتھ میں ان کی بیوی اور ان کے بہو جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، پورے سفر میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ رکھ کر وہاں کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے مبارک لوگ ہیں۔ چنک پلی کہاں ہے اور مکہ مدینہ کہاں ہے؟ 6000 سال کا فاصلہ، 6000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور نہ معلوم کہ ان کی کیا نیکی اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی۔ کون سا 1 روپیہ اللہ نے ان کے قبول کر لیا، کون سا 1 قدم اللہ نے ان کا قبول کر لیا کہ اپنے گھر کی حاضری کی توفیق دی تھی۔ ایک آدمی تھا، حاجیوں کو مکے کے اندر حرم کے گیٹ پر چھوڑتا تھا اور مسجد عائشہ کو لے کر جاتا تھا۔ مسجد عائشہ سے حرم کو چھوڑتا، پھر حاجی ایئرپورٹ سے اترتے اور بس اسٹاپ پر اترتے تو ان کو مکے کے دروازے پر چھوڑتا تھا۔ ہم نے اس سے سوال کیا، بھئی آپ اتنے سال سے حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا 12 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں۔ اب ہم نے اس سے پوچھا، ماشاءاللہ 12 سال سے خدمت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کئی مرتبہ اندر داخل ہوں گے اور نماز پڑھے ہوں گے؟ تو اس نے نیچے منڈی جھکا کر کہنے لگا، حاجی میں 12 سال سے لوگوں کو حج کے لیے حرم پر چھوڑتا ہوں، زندگی میں آج تک موقع نہیں ملا اندر حرم میں نماز پڑھنے کا، آج تک موقع نہیں ملا، جبکہ سعودی میں ہے، مکے میں ہے، لیکن اللہ نے باوجود یہ کہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اب ہمارے حاجی صاحب ہیں، چنک پلی کے اندر ہیں، اللہ یہاں سے اٹھا کر جب مکہ بلا رہا ہے، نہ معلوم کہ کون سی نیکی اللہ کو ان کو قبول ہو گئی ہوگی۔ اس کے لیے آپ جا رہے ہیں، سب سے پہلے نیت ہماری صحیح ہو کہ میں دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، عمل میں کوتاہی ہو گئی اللہ معاف کر دیں گے، عمل میں اونچ نیچ ہو گیا اللہ معاف کر دیں گے، نیت میں کھوٹ اور نیت کے اندر خطرہ آ گیا اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث نیت کی باندھی ہے، انما الاعمال بالنیات، تمہارا جو عمل قبول ہوتا ہے وہ نیت کی بنیاد پر قبول ہوتا ہے۔ نیت کرے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں، مکے کو جا کر آیا، مدینے کو جا کر آیا بول کر کہے، اس کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو نیت ہماری سب سے پہلی ہے۔ پھر یہاں سے ہم جب نکلیں، اگر ٹور والوں نے ہمیں کہا کہ احرام یہیں سے باندھ لیں تو باندھ لینا بہتر ہے، اور احرام جب باندھ لیتے ہیں تو خوشبو نہیں لگائیں گے، ہار ڈال کر ملاقات نہیں کریں گے، اور سینٹ والے سے ملاقات نہیں کریں گے، چونکہ احرام باندھ لینے کے بعد خوشبو ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، احرام باندھتے ہی تو آدمی دھنا دھن حرام اللہ لے سوچے گلے لپٹ لے سوچے فل ٹائٹ حق کر لے سوچ چھوڑتے رہتے ہیں۔ یہ سارے کام نہیں کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو الحمدللہ ہم یہیں سے ایئرپورٹ پر پہنچے، وہاں احرام باندھیں گے، نہیں تو الحمدللہ ہم یہاں سے نکلیں گے، گھر میں غسل کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے کہ اللہ میں تیرے گھر کے لیے جا رہا ہوں، میرے جانے کو قبول فرما۔ 2 رکعت نماز کی ہم لوگ گھر سے نیت کر لیں گے۔ پھر اگر لوگ وہاں لے جا کر میقات کے اوپر آپ لوگوں کو احرام باندھنے کو کہہ رہے ہیں یا ایئرپورٹ سے باندھنے کو کہہ رہے ہیں، وہاں سے آپ انشاءاللہ احرام باندھ دیں گے۔ لیکن سفر میں یہاں سے نکل رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اپنے سارے رشتہ داروں سے مصافحہ اور سلام کر لیں گے، ان سے معافی اور تلافی کر لیں گے، پھر الحمدللہ ہمارا سفر ہمارا شروع ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی ہم لوگ احرام باندھ لیں گے، فضول بات نہیں کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہماری زبان کے اوپر ہو، یہ پڑھتے ہوئے ہم پہنچے۔ پھر جب ہم حرم میں پہنچیں گے، عمرے کے لیے ہمارے 4 چیزیں واجبات میں سے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں، ایک ہمارا احرام باندھنا ہے، دوسرا ہمارا طواف کرنا ہے، تیسرا صفا مروہ کرنا ہے، اور چوتھا حلق کروانا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو ہمارے عمرے کے عمل کو مکمل کرتے ہیں۔ احرام باندھ لیے، حرم کے اندر داخل ہوئے، 7 چکر لگائے، 7 چکر لگانے پر اس کو طواف کہتے ہیں۔ یہ پورا ملا کر 1 چکر ہوتا ہے، اور 7 چکروں کے اندر ہم لوگ دعا پڑھتے ہوئے چلے۔ ہم نہ نہیں آ رہا دعا پڑھنا، کیا بھی کم سے کم استغفار کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں۔ یہ ہمارے 7 چکر کے اندر انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے، چہارم کلمہ پڑھتے رہیں گے، اللہ ہمارے اس طواف کو قبول کرے۔ اس کے لیے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، جب آدمی احرام پہنے تو یہ نیت کر کر پہنے، اے اللہ زندگی کے سانس والی حالت کے اندر احرام پہن رہا ہوں، ایک وقت ضرور آئے گا
میرے جسم پر سانس نہیں رہے گی، لوگ مجھے ایسے ہی کفن میں لپٹیں گے، ایک موت کا منظر ہمارے سامنے ہو۔ تو اس طرح ہم لوگ اپنے احرام کو باندھتے ہیں۔ پھر جب ہم مکے کا طواف کر رہے ہو، یہ دل ہی دل کے اندر دعا کرے، اے اللہ میں تو تیری توفیق سے یہاں تک آ گیا ہوں، اب چکر لگا رہا ہوں، لگاتے لگاتے نیت کرے کہ اللہ تو میری اپنی رحمت کی آغوش میں گود میں لے کر میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا ہماری۔ پھر صفا مروہ کی صحیح 7 چکر ہوتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر ہوتے ہیں۔ یہ 7 چکر کے اندر جاتے ہوئے ہم دعا کریں جیسا ہاجرہ نے اپنی اولاد کو پیاس کی حالت میں پیاس بجھانے کے لیے تڑپ کر دعا مانگی تھی، اسی طرح ہر حاجی اپنے اولاد کی دین کے واسطے دعائیں کرتے ہوئے چکر لگائے۔ اے اللہ میں تو یہاں پہنچ گیا ہوں، میری اولاد کو بھی نیک توفیق عطا فرما، انہیں بھی دین کی توفیق عطا فرما، انہیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یہ جذبے کے ساتھ۔ پھر جب ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے طواف کر کر تو ہم لوگوں کے سر منڈانا ہے۔ مرد حضرات کیا کریں گے؟ پورے سر منڈائیں گے۔ عورت جو ہوگی وہ چوٹی کے آخری کے 4-5 بال آخری میں پکڑے گی، اس کو کٹ کر دے گی اور اس کو دفن کر دے گی۔ تو یہ ان کا حلق ہے۔ مرد حضرات کا حلق جو ہے وہ اپنے پورے سر کے بال مڑھائیں گے اور یہ کرتے ہوئے دعا کر لے، نیت کر لے، اللہ میں تو سر کے بال مڑھا رہا ہوں، میرے جسم پر جتنے بھی گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے اللہ تو بھی اسے معاف کر دے۔ پھر جب جا کر ہم لوگ غسل کریں گے، غسل کرتے ہوئے دعا کریں میری طاقت کے وقت اللہ میں نے اپنا کام مکمل کر کر میں نے غسل کیا ہے، جیسا میں صابن لگا کر غسل کر رہا ہوں تو بھی میرے گناہوں کو ایسے ہی دھو دے۔ اس طرح کی ہماری نیت۔ اور کعبے کے اندر جب تک رہیں گے مکے کے اندر پورا وقت دینے کی فکر کریں، کیونکہ نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے، ماحول بھی ہے، یہ ہم لوگوں کو باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے پورا وقت حرم میں لگائے۔ علماء نے لکھا ہے، احادیثوں کے اندر یہ بات ملتی ہے، ایک وقت کی نماز مکے کے اندر 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو بہت خوش نصیب ہے ہمارے یہ حاجی اور ان کی فیملی کہ الحمدللہ لاکھوں کی نماز کا ثواب کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے پورا وقت ہم لوگ حرم میں دینے کی فکر کریں، بازار کا ہم لوگ اپنے ذہنوں سے بالکل خیال ہٹا دیں، اپنا پورا وقت حرم کے اندر دینے کی کوشش کریں۔ پھر جب یہاں سے نکل کر ہم لوگ الحمدللہ مدینے کے لیے روانہ ہوں گے تو مدینے کے اندر جاتے ہوئے ہم لوگ مکے سے ہی غسل کر لیں، یہیں سے اچھے کپڑے ہم پہن لیں، اور جب بس میں بیٹھیں گے درود پڑھتے ہوئے نکلیں، تسبیح ہاتھ میں رکھیں، درود کی کثرت ہو، اس لیے کہ پیارے رسول کا بہت زیادہ احسان ہماری زندگیوں پر ہے کہ جتنا انہوں نے ہمارے لیے محنت کی ہے اتنا کسی نے محنت نہیں کی ہے۔ پیارے رسول کا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غسل کر کر نکلیں۔ پھر مدینے کے اندر جب ہم جائیں گے اپنے کمروں کے اندر فوراً سامان رکھ دیں گے، پھر وہاں سے نکلیں گے الحمدللہ آپ کو دیا جائے گا، اس کے اندر ٹائمنگ دی جائے گی ریاض الجنہ میں داخل ہونے کی۔ مدینے کے اندر ایک مقام ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک گرین میٹ ہے، وہ ریاض الجنہ ہے۔ پیارے رسول نے کہا اس کے اندر نماز کا ادا کرنا گویا کہ جنت کے اندر نماز کا ادا کرنا۔ یہ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو اس کے لیے ہم وہاں پر عبادت کم سے کم ہمیں 2 رکعت نماز کو ہم لوگ وہاں پر ادا کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں مقامات بتائی جاتی ہیں، جنت البقیع ہے۔ پیارے رسول کی خدمت میں جب ہم لوگ پہنچے تو سلام پیش کریں۔ ہمارے یہاں پر بھی بہت سارے لوگ بول کر بھیجتی سلام کرو، ہمارے واسطے بھی حضور کو سلام سنو۔ تو ہم لوگ ان کی جالی کے پاس میں کھڑے ہو کر جتنے بھی لوگ مجھے سلام کی درخواست کیے ہیں ان کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ ان کو پیش کریں، اور اپنی طرف سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جو حضور اپنے سامنے کھڑے رہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر یہ الفاظ ہم لوگوں کو کہنی ہے، اور نیت یہ بھی کرنی ہے کہ حضور کے بازو میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آرام فرمائے، ان کے لیے بھی سلام ہو جائے۔ اور بعض بزرگوں نے اہل اللہ نے ایک مجرب ایک بات یہ بتائی ہے، اللہ والوں نے، جب ہم لوگ حضور کی جالی کے پاس میں کھڑے ایک مرتبہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، نیت کریں نبی جی میں آپ کے جیتے جی آپ کی حیات طیبہ کے اندر مجھے آ کر کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن میں آپ کی قبر اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ رہا ہوں۔
نبی جی گواہ رہنا کل قیامت کے دن اس کلمے کی بنیاد پر میری بھی سفارش فرما دینا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے اس کلمے کو قبول کر لے اور ہمیں کل قیامت کے دن سفارش کا موقع بھی مل جائے. پھر اس کے بعد مسجد قباء وہاں پر ہوتی ہے. بہت سارے مقامات ہیں. مسجد قباء ایک مسجد ہے, اس کے اندر ضرور نماز پڑھیں. پیارے رسول سے صحابہ نے سوال کیا, نبی جی مکے میں رہنے والے جب چاہے اس وقت جا کر وہ طواف کر کر عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں, ہماری طاقتیں نہیں ہیں, ہم کیا کریں؟ تو پیارے رسول نے جواب دیا کہ دیکھو 2 رکعت مسجد قباء کی نماز ایک مقبول عمرے کے برابر ہے. 2 رکعت نماز مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نفل نماز کی نیت کے ساتھ میں ہم پڑھ لیں گے, ایک مقبول عمرے کا ثواب مل جائے گا. اس کے لیے مسجد قباء ہم پہنچے, 2 رکعت پڑھیں گے ایک عمرہ, 4 رکعت پڑھیں گے دو عمرے. تو الحمدللہ یہ ہمارا سفر رہا. مدینے کے اندر جائیں گے, عبادت کا ماحول ہم لوگوں کو کم ملتا ہے, بازاروں کا ماحول کم زیادہ ملتا ہے. اس کے لیے بازار کے ماحول سے بچے. چلتے چلتے خیالیں پیدا ہو جاتی ہیں, نواسی کو بھی لے لیں گے, پوترے کو بھی لے لیں گے, بیٹا دان کو بھی لے لیں گے, ان کو بھی گسل لیں گے, جانی مازہ لے لیں گے, تسمیہ لے لیں گے. شاپنگ کو نہیں گئے, ہمیں گئے عبادت کے لیے. لوگوں کو گفٹ لانے کے لیے نہیں گئے ہیں, اپنی آخرت میں ثواب کمانے کے لیے گئے, اللہ کی رضا مندی کے لیے گئے ہیں. دنیا کے اندر کیا چیز نہیں ملتی جو مکے کے اندر ملتی ہے, مکے کے اندر جو ملتی ہے وہ دنیا کے اندر مل جاتی ہے. تو ہمارا رجحان, ہماری توجہ رشتہ داروں کی خرید و فروخت کے لیے نہ ہو, بلکہ پورا وقت پیارے رسول کی خدمت میں بیٹھ کر دعاؤں کا وقت زیادہ اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھ کر مانگ کر آئے. حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, کامیاب حاجی وہ ہے جو حرمین شریفین کو جب جائے واپسی پر 3 چیزیں لے کر آئے. 3 چیزیں لے کر آئے, وہ کامیاب حاجی ہے. حضرت نے کہا سب سے پہلے وہ کھجور لے, اس لیے کہ اس کے پیچھے صحابہ کی قربانیاں ہیں. زمزم کا پانی لے, اس کے پیچھے ماں کا ایک درد ہے. پھر آتے ہوئے نبی کے دین کی فکروں کو لے کر آئے کہ یہی اصل مکہ اور مدینے کے جانے کے مقاصد میں سے. اب جو 3 چیزیں یہ لے کر آتا ہے وہی حاجی کامیاب ہوتا ہے. اب باقیہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہے, ہمارے خرید و فروخت کا مسئلہ ہے. لیکن ہر حاجی نیت کرے کہ انشاءاللہ جا کر انشاءاللہ ہم وہاں اعمال کریں گے, پھر ان چیزوں کے ساتھ واپس لوٹیں گے, کریں گے انشاءاللہ. آخری گزارش حجاج اکرام کی طرف میں متوجہ چاہتا ہوں. الحمدللہ اب تک کو ہماری زندگی گزری سو گزر گئی. اللہ معاف فرمائے, کبھی نماز پڑھتے تھے, کبھی نہیں پڑھتے تھے, کبھی دین پر عمل ہوتا تھا, کبھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب میری نسبت, آپ کی نسبت اللہ کے گھر سے جڑی ہوئی ہے, آپ کی نسبت پیارے رسول کے اس در سے جڑی ہوئی ہے. تو عمرے کے لیے, حج کے لیے جانا آسان ہے, جا کر آنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ اصل ہے. اس کے لیے نیت کر کر جائے کہ انشاءاللہ وہاں سے جا کر آنے کے بعد موت کے آخری سانس تک نماز کا پابند بنوں گا اور نماز کی پابند بنوں گی. بولو انشاءاللہ. جا کر آنے کے بعد میرا تعلق جیسا حرم میں مسجد کے اندر تھا, گاؤں کے اندر آنے کے بعد 5 وقت کی نماز میں گاؤں کی مسجد میں پڑھوں گا. پھر مستورات نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم جا رہی ہیں وہاں جیسے اعمال کریں گے, پھر ہمارے گھر کو واپس آنے کے بعد بھی ہم نماز کے پابند بنیں گے, پردے کے پابند بنیں گے, شریعت کے پابند بنیں گے, دین کے پابند بنیں گے. انشاءاللہ اس دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں بھی چلیں گے. نیتیں عزائم ارادے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کریں گے. اللہ کرے کہ ہمارے اس حجاج کرام کے سفر کو آسان فرمائے, رکاوٹوں میں اللہ رکاوٹوں سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک اور صاف فرمائے, اور چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضامندی کی نیت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اور مکمل فرائض ادا کر کر واپس آ کر اپنے موت کے آخری سانس تک دین پر باقی اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, پچھلی زندگی میں توبہ اور ندامت عطا فرما, آئندہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ بڑی مبارک مجلس ہے, بڑی قیمتی مجلس ہے. دنیا کا کوئی امیر آ جاتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے لپک جاتے ہیں, لیکن یا اللہ ہم ان لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں جو چند دن کے اندر تیرے گھر کے مہمان بننے والے ہیں. اے اللہ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے
جو تیرے گھر کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ اے اللہ کیا ان کا نیک عمل ہوگا معلوم نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، کسی کو اللہ ذلیل نہیں سمجھنا ہے، نہ معلوم کہ اس کی زندگی کا کیا عمل تیرے دربار میں قبول ہو گیا ہوگا۔ تو نے ان کو اپنے گھر کو آنے کی توفیق بخشی ہے۔ اے اللہ وہ اپنے سارے رشتہ دار کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، گھر کے بچوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اے اللہ علاقے کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ اے اللہ جب یہاں سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں سارے دعاؤں کی درخواست کراتے ہیں، خود بھی دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو اجنبیت معلوم ہوتی ہے۔ اے اللہ باپ بھی دیکھ رہا ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ماں بھی دیکھ رہی ہے اور بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، دونوں کی آنکھیں ملے ہوئی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی جدائیگی کے الفاظ بول رہے ہیں۔ اے اللہ بچہ بھی کہتا ہے ابو جا کر آؤ، امی کہتی ہے میں بھی جا رہی ہوں، میرے آنے تک اطمینان سے رہنا۔ باپ بھی بار بار نصیحت کرتا ہے اور ماں بھی بار بار لپٹ لپٹ کر بچے سے اپنے گھر کی حفاظت کی کہتی ہے۔ اللہ یہ کہتے ہوئے دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ روتے رہتے ہیں، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، غم کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ اللہ اس انداز میں بچوں ان کے ہر لحظے کو قبول فرما، ان کے ہر قدم کو قبول فرما، ان کے ہر عبادت کو قبول فرما، ان کے ہر سبحان اللہ کو قبول فرما، ان کے ہر تسبیح کو قبول فرما، ان کے ہر تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کی نیت سے تیرے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مکے کا ثواب ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، وہاں کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، وہاں کا ثواب لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زیادہ طور پر کمروں میں رہ کر وقت ضائع کرنے سے حفاظت فرما، پورے شرائط اور آداب کے ساتھ میں وہاں کے ارکان کی ادائیگی کے پورے شکل صورت پیدا فرما۔ پھر وہاں سے جب نکلے پیارے رسول کی خدمت کے اندر پہنچے تو کثرت سے سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ خبا کے اندر بھی اللہ نمازوں کی ادائیگی کے شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ حاجی بڑی قربانیوں کے ساتھ میں لوٹتا ہے، وہاں کی سعادتوں کو، برکتوں کو، فضیلتوں کو حاصل کرتا ہے، پھر اصل میں وہاں سے آنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حج والے ایام میں جیسے نماز کے پابند ہوتے ہیں، موت کے آخری سانس تک پابند بننے کی توفیق عطا فرما، جیسے وہاں ذکر کے پابند ہوتے ہیں موت کے آخری سانس تک پابند بننے کی توفیق عطا فرما، دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارا مجمع مرد بھی ہے عورت بھی ہے، اے اللہ اپنے رشتہ دار کو تیرے گھر کی طرف رواں دوا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھانے والوں میں بھی بہت کی تمنائیں ہیں، آرزو ہے، خواہش ہے، امید رکھتے ہیں، فکر بھی رکھتے ہیں اے اللہ، لیکن سبب اور ذرائع کے نہ ہونے کی وجہ سے نا امید ہے۔ اے اللہ آج کی اس محفل کی برکت سے، ان حاجیوں کی برکت سے ہر ایک ہاتھ اٹھانے والے کو بھی تیرے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرما، بار بار قبول فرما، حج کے لیے قبول فرما، عمرے کے لیے قبول فرما۔ یہ دنیا کیا چیز ہے اللہ، مال بھی ختم ہو جائے گا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، باقی تو اعمال ہی ہوں گے۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے پورے احکامات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ جا کر آنے تک ان کے گھر کی پوری طرح اللہ تو کفالت فرما، اللہ ان کی نگرانی فرما، جا کر آنے کے بعد ان کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے اپنے زبان کے موافق مانگا ہے تو اپنے شاہ نشان عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ایک صاحب نے زیب النساء اپنی والدہ کی شفا کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان کی بال جان سے مال سے ہر اعتبار سے اے اللہ اس والدہ کی اللہ تو صحت اور تندرستی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جو باقی ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔